قادر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ایک جانب بات یہ ہو رہی تھی کہ شاید اپوزیشن بھی جڑ کے نہیں بیٹھ پا رہی ہے. 2 دفعہ ہم نے دیکھا کہ جے یو آئی کے ساتھ بات میں پی ٹی آئی آئی لیکن پھر وہ الگ ہو گئے, اور اس کا شکوہ جے یو آئی کی جانب سے جب ایک اور قدم بڑھایا گیا ہے پی ٹی آئی کا مذاکرات کی جانب اپوزیشن میں ہی, تو ان کی جانب سے کہہ دیا گیا کہ یقین دہانی کرانی ہوگی پی ٹی آئی کو کہ اس دفعہ وہ راضی ہیں, ورنہ اس سے پہلے تو آپ جب مذاکرات میں بھی گئے تو ہم سے پوچھا نہیں. سو واٹ ڈو یو تھنک اس بار یہ جو بات چیت ہو رہی ہے پی ٹی آئی جے یو آئی کی وہ کہاں پہنچے گی؟ میرے خیال میں جے یو آئی کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا پہلے جا گالی گلوچ کرتے تھے خود عمران خان صاحب, مولانا صاحب کے بارے میں ان کے لوگ, اور اس کے بعد جا کے اسد کیسر اور ان لوگوں نے جب رابطہ کیا تو مولانا صاحب نے کھلے دل کے ساتھ, بڑے دل کے ساتھ ان کو ویلکم کیا ہے. اور ہم بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ چلو سیاسی لوگ یہ اختلاف ہو جاتا ہے تو دوستی بھی ہو سکتی ہے. مگر اس کے بعد جب حکومت سے مذاکرات کی بات آ رہی ہے تو جمعیت کو بالکل ہی ایک سر مسترد کر دی, ایک سائڈ پہ کر دی ہے. اگر آپ حکومتی ٹیم کو دیکھ لیں تو وہاں سنگل ووٹ لینے والے بھی اس کمیٹی میں شامل ہے, چاہے اعجاز الحق ہو, علیم خان ہو, وغیرہ وغیرہ. تو اور دوسری بات یہ کہ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2 ہفتے پہلے جو پھر علی گنڈپور صاحب نے جو مولانا صاحب کے بارے میں جو باتیں کی ہے, ان کے والد محترم کے حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا ہے, اور پھر اس کے بعد پھر یہ مولانا صاحب کے در پہ, تو میں حیران ہوں کہ یہ کون سے لوگ ہیں کہ ان کو کوئی ذرا سا بھی شرم نہیں آتی ہے کہ ایک آپ کسی عالم دین کو گالیاں دیتا ہے, پھر جا کے اس کے در پہ بیٹھ جاتا ہے, پھر اگلے دن پھر اس کو نظر انداز کرتا ہے. اور اسی طرح محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ کیے, ان کو جے جب یو آئی کا کمیٹی یہ کا گلا, مولانا صاحب کا یہ گلا پیپلز پارٹی, چونکہ آپ حکومت میں شامل ہیں, اور نون لیگ سے بھی تھا کہ ان سے جو وعدے کیے گئے وہ پورے نہیں کیے گئے. اور پھر ابھی جب ہم 26ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں تو یہ ان کا ماننا ہے, اور انہوں نے اس بات کو کلیم کیا بعد میں کہ ہماری سیاست کی وجہ سے آج ہماری پاور نظر آئی تو حکومت نے 26ویں ترمیم پہ ہمیں وہ رسپیکٹ دی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیکنیکلی تو جو وہ بات کریں اس پر اعتماد تو دونوں نے توڑا, اگر پی ٹی آئی نے توڑا تو حکومت نے بھی کم نہیں توڑا. نہیں 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 نہیں, بالکل بالکل آپ غلط رخ کی طرف لے جا رہی ہو. بلاول بھٹو صاحب بار بار ایون کہ ہمارے حیدرآباد میں جلسہ تھا اور رات 11 بجے وہ جلسہ گاہ میں ہم موجود تھے, اور تو پتہ چلا 1 بجے اور رات کو مولانا صاحب کے گھر پہنچ گئے. تو اس کی بڑی کاوش ہے مولانا صاحب کی اور بلاول صاحب کی, اور وہاں تو ہماری کوئی اختلاف نہیں ہے. اور جو مولانا صاحب نے باتیں کہی ہے ہم نے ان کے ساتھ مانا بھی, گو کہ ہمارا مطالبہ خود مولانا صاحب کا ہم ہے, عمران خان صاحب کے دستخط موجود ہے, نواز شریف صاحب کے دستخط موجود ہے چارٹرڈ آف ڈیموکریسی کے اوپر کہ جہاں آئینی عدالتیں بنے. لیکن چونکہ مولانا صاحب نے بلاول صاحب کو کنونس کر لیے کہ آئینی بینچ بنا جائے تو ہم ایگری ہو گئے. ہم نے تو ایک بات مولانا صاحب کے ساتھ شیئر کی اور ایگری کی ہے. لیکن دوسری بات یہ یقیناً ہم حکومتی ٹیم کا حصہ ہے, ہم نے حکومت کو سپورٹ کی ہے, مولانا صاحب نے نہیں کیا ہے. اور پھر میں یہ کہتا ہوں یہ پی ٹی آئی جو ایک دن گالیاں دیتی ہے اگلے دن پھر اس کے در پہ بیٹھ جاتا ہے, پھر گالیاں دیتے ہیں, تو یہ کون سا ہے؟ تو یہ مولانا صاحب کو نہیں, مولانا صاحب تو بڑے دل کا آدمی عالم دین ہے, اور یقیناً ہماری پشتون روایت کے مطابق دشمن بھی آپ کے گھر آ جائے تو آپ اس کو منع نہیں کرتے, چائے کھانا کھلاتے ہیں. لیکن یہ کون لوگ ہیں, سیاسی تربیت کے لوگ ہیں جو اس طرح بار بار کرتے ہیں. اور پھر میرے خیال میں مولانا صاحب کو اس وجہ سے مذاکرات میں شامل نہیں کرے تھے کہ وہ یہ چاہتے کہ وہ کہتا ہے نا اردو میں کہاوت ہے 99 کے چکر میں, تو 99% جو ہے نا مرات ہے میں لے لوں, مولانا صاحب کو 1% بھی نہ دوں. تو یہ والی پالیسی تھی, اور وہ پھر جب ناکام ہو گئے تو دوبارہ مولانا صاحب کی طرف بڑھ گئے. پیپلز پارٹی اپنی جگہ پہ کھڑی ہے, ہم نے مولانا صاحب کے ساتھ جو ہمارے روایت ہمارا رشتہ ہے وہ شروع سے ہے اور آج بھی اور آئندہ بھی رہے گی. باقی نون لیگ کو ہم نے سپورٹ کی, ہماری ایک مجبوری تھی کیونکہ ہم نے پی ٹی آئی کو آفر کی, انہوں نے ہمارے آفر کو ٹکرا دی ہے, تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. اگر ہم نون لیگ کو سپورٹ نہیں کرتے تو آج حکومت یا قومی اسمبلی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی. پھر الیکشن ہوتا تو ہم چاہ رہے تھے یہ ملک بار بار الیکشن کے متعمل نہیں ہو سکتے, اس وجہ سے ہم نے سپورٹ کیا. آج بھی ہمیں شکوے ہیں, آج بھی یعنی ہمیں ملک کے خدشات ہے, وسیع تر آج بھی مفاد ہمارے میں گلے آپ شکوے. نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور حکومت بنائی. نہیں, اسلم غوری صاحب سے وسیع تر یہ تو ڈائلاگ بازی ہے سیاسی, وہ میں نہیں کہوں گا. ہم یہ کہیں گے, میں تو مجبوری کا لفظ آپ کو ڈائریکٹ استعمال کروں اس وجہ سے کہ اگر پیپلز پارٹی شہباز شریف صاحب کو سپورٹ نہ کرتے تو یہ قومی اسمبلی تو نہیں کھڑی ہو سکتی تھی. تو پھر کیا ہوتا, پھر وہی افراتفری, پھر وہی فارم 47-45 کرونا. آج اگر پی ٹی آئی کا تو مطالبہ ہی نہیں ہے فارم 47 کا, آج پی ٹی آئی کا تو مطالبہ ہی نہیں کرپشن کا, آج کا پی ٹی آئی کا تو مطالبہ ہی نہیں ہے امریکی مداخلت کا, آج کا جی پی ٹی وہ آئی بھی کا تو یہی مطالبہ ہی ڈائلاگ نہیں جس کو آپ ہے سفر ڈائلاگ کا. کہہ رہے ہیں وہ بھی اسی ڈائلاگ کو کہہ کر آگے بڑھے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں ہم
مذاکرات کی جانب آنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے مینڈیٹ پر نہیں بات کی گئی، انہوں نے 9 مئی پر بات کی. شوکت اچھا ٹھیک ہے سعدیہ، یہ کسی کی ہدایت پہ بیٹھے. میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں کہ ابھی 2 دن پہلے جو رؤوف حسن صاحب نے کہا ہے کہ ہماری خوش قسمتی سے ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں. خان صاحب کے پاس جو گاڑیوں کا ذکر کیا وہ مسکرا کے ٹالتے تھے، اور خان چپ کے آرمی چیف سے ملے 1 ہفتے کے بعد اس راز کو فاش ہوا. تو یہ مائد کر رہے ہیں. اور نہیں وہ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں، وہ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں، اب وہ تو ابھی بھی یہی بات کر رہے ہیں. تو یہ سیاسی لوگ تو نہیں ہوئے نا. ٹھیک ہے، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.